کیا میری عبادت صحیح ہے، کیا میرے رکوع صحیح ہے، کی فکر پیدا ہو. اسی میں ہر چیز آ جاتی ہے، میرا لباس، میرا پوشاک، میرا ظاہری اور میری باطنی، ہر چیز کی طرف ہماری توجہ اگر ہوگی تو ہم سمجھے کہ کامیاب ہو. لیکن یہ توجہ یہاں پیدا ہو نہیں رہی، یہ توجہ یہاں پیدا ہو نہیں رہی. کس چیز کی طرف جا رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اسی دنیا، یہ دنیا تو لعنت کی جگہ ہے. اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں کس لیے؟ آزمانے کے لیے. دیکھو بڑی خراب جگہ ہے، دیکھو بڑی خطرناک جگہ ہے. بار بار سارے 1,24,000 پیغمبروں نے آ کر یہی بات کہی کہ بھائی دیکھیں جس دنیا میں ہم آئے ہوئے ہیں یہاں امتحان ہے، یہ دارالامتحان ہے. یہاں جہاں بیوی، یہاں بچے، یہاں مال، یہاں عزت، یہاں سب چیز ہمارا امتحان ہے. لیکن ہم اور آپ اللہ معاف کرے انہی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انہی چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہے. صبح سے لے کر رات تک اسی میں ہمارا دن اور رات ختم ہو رہی ہے. لیکن اصل حاصل جو ہونا ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا. جب وہ حاصل ہوگا تو ہر چیز کی طرف ہماری توجہ ہوگی. جس کی مثال ہمارے والد اکثر فرمایا کرتے تھے، بھائی گھڑی ہم نے رولکس پہنی ہوئی ہے، لیکن اگر رولکس گھڑی کام نہیں کر رہی ہے وہ کسی کام کی نہیں، وہ تو بربادی کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں دے رہی. کیوں؟ گھنٹہ کام نہیں کر رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھائی کتنا گھنٹہ دوپہر کا 2 بج رہا ہے، 3 بج رہا ہے، 4 بج رہا ہے. اسی طرح یہ ہمارا دل ہے جس کے اندر اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ بھائی یہ جو دل ہے ہمارا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی اس دل سے ہی ساری چیزیں پتہ چلیں گی، جسے ہم دل مطمئنہ کہتے ہیں. جب دل مطمئنہ ہوگا تب یہ سب چیزیں احساس پیدا ہوگا کہ میرا جو قدم اٹھ رہا ہے وہ مسجد کی طرف ہے، وہ گھر سے باہر کی طرف ہے، وہ گھر کے اندر کی طرف ہے. اسی طرح میرے الفاظ ہیں. اور یہاں تک معاملہ آ جاتا ہے کہ اتنی باریکی پیدا ہو جاتی ہے کہ بیان سے باہر ہے. اسی طرح گھنٹے کا، جیسے میں نے کہا سوئی جو ہے گھنٹے کی ہے، اگر کسی گھڑی میں گھنٹے کی سوئی نہ ہو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کیا دن اور کیا رات. اس کے بعد دوسرے منٹ کی سوئی ہوتی ہے. منٹ آپ کو بتاتا ہے کہ گھنٹے میں جو ہے اگر گھنٹے کی سوئی لگی ہوئی اور منٹ کی سوئی نہیں ہے تو آپ کو گھنٹے کا تو احساس ہوگا لیکن منٹ کا احساس نہیں ہوگا. اور اسی طرح منٹ کے بعد سیکنڈ کی سوئی ہے، ایک سیکنڈ کا احساس ہوگا کہ بھائی 1 سیکنڈ گزر گیا، 10 سیکنڈ گزر گئے. اسی طرح ہماری زندگیاں جو ہیں اب تو ماشاءاللہ ایسی گھڑیاں آ گئی ہیں جو مائکرو سیکنڈ بتاتی ہیں. تو ہمارا دل بھی ایسے ہی بنے گا. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ بزرگوں کی صحبت کا نتیجہ تھا جس کے اوپر یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. جب حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو پھر ہم وہاں پر گئے ہوئے تھے. وہاں چند بزرگ بھی اللہ والے، سارے بزرگ ان کے تربیت یافتہ تھے. وہ حضرت ہمارے والد صاحب جو ہے باہر ایک چارپائی تھی، وہ تخت تھی، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک صاحب اور آ کے والد صاحب کے سامنے کھڑے ہو گئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ والد صاحب کہہ رہے ہیں بیٹھ جائیے. تو نہیں حضرت میں بیٹھا نہیں ہوں، کھڑا ہی صحیح ہوں. اب وہ بار بار کہہ رہے ہیں حضرت بیٹھ جائیے. آپ کہہ رہے ہیں حضرت میں کھڑا ہی صحیح ہوں، کچھ وہ نہیں. 2-3 دفعہ کے بعد انہوں نے کہا حضرت ایک عرض کرنا ہے. والد صاحب سے انہوں نے کہا حضرت ایک عرض کرنا ہے. انہوں نے کہا بھائی کہیے. کہ نا آپ یہاں بیٹھ جائیے، میں یہاں بیٹھ جاؤں. بھائی یہ کیوں؟ حضرت یہ سرانہ ہے، سرانے پہ آپ بیٹھ جائیے، پیتانے میں بیٹھ جاؤں. اب دیکھیں سرانہ اور پیتانہ نظر آ رہا ہے. یہ ہے کیا چیز ہے؟ یہ دل کی آنکھ ہے جو دیکھتی ہے باریکی. ورنہ اللہ معاف کرے میں کہہ رہا ہوں ہم اور آپ کو بھی گھنٹہ پتہ نہیں ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں پتہ نہیں ہے کہ سنت کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے. اور ہم پڑھے جا رہے ہیں. ہاتھ کہاں تک اٹھنے چاہیے؟ سیدھے ہونے چاہیے، مڑے بھی ہونے چاہیے، قبلے کی طرف ہونے چاہیے. ارے بھائی یہی تو دین ہے. کہ جیسے جیسے دین سرایت کرے گی، جیسے جیسے ہماری گھڑیاں صحیح ہوں گی، دل صحیح ہوگا. بھائی 1 سیکنڈ کا بتائے گا کہ غلط ہو گیا، دیکھو پیر غلط اٹھ گیا، جا نماز پہ تم نے الٹا پیر رکھ دیا، دیکھو مسجد کے اندر تم غلط پیر سے چلے گئے، جوتا تم نے غلط پہن لیا، بات روم. یہ سب کون بتائے گا؟ یہ دل بتاتا ہے. یہ وہ گھڑی بتاتی ہے جو ہماری خراب ہو چکی ہے. ہمیں احساس نہیں ہو رہا. بس ایک جسے کہنا ہے کہ ایک بھیڑ چال ہے تو چلے جا رہے ہیں، بس اللہ معاف کرے پتہ ہی نہیں چل رہا. جبکہ دیکھا جائے تو بھائی کتنے سال کی عبادت ہے؟ آپ 50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، یہ تہجد ہے، یہ فلاں ہے، لیکن اصل چیز کا احساس ہی نہیں. کیونکہ اصل چیز سنت ہے. لیکن درخت جو لگایا جاتا ہے، درخت کا مقصد پتے نہیں ہوتے، اس کا تنا نہیں ہوتا، بلکہ درخت کا آم کا لگانے کا مقصد اس کا آم ہوتا ہے. اگر اس درخت میں آم نہیں ہے وہ درخت کسی کام کا نہیں. وہ درخت سوائے جلانے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا. ہم اور آپ کی بھی کچھ حالت ایسی ہی ہو گئی ہے کہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے اندر سنت نہیں ہے. اگر یہ سنت کیا چیز ہے؟ یہ سنت ہی تو پھل ہے. جس کے اندر سنت نہیں ہے وہ پھل، وہ درخت تو نظر آئے گا لیکن وہ درخت کسی کام کا نہیں. ہاں کچھ وقت کے لیے سایہ ضرور دے دے گا
لیکن اصل مقصد اس کا سایہ نہیں ہے. ہم نے درخت سایہ کے لیے نہیں لگایا تھا بلکہ پھل کے لیے لگایا. بھائی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے کہ بھائی ہم تمہیں بھیج رہے ہیں دیکھو, اور ساتھ ساتھ ہم ایک سیمپل بھیج رہے ہیں. اگر تمہاری زندگی سیمپل کے لحاظ سے ہوئی قابل قبول ہے بھائی. کون بھیج رہا ہے؟ اللہ بھیج رہا ہے. اس لیے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں, اور اس جائزے کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بٹھایا. تمام دنیا کے مشاغل سے, پریشانیوں سے, کس چیز سے نکال کر, ورنہ ایک انگلی میں درد ہو جائے, ایک ناخن